سوناکشی سنہا۔ سوناکشی سنہا بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار شتروگھن سنہا اور اداکارہ پونم کی بیٹی ہیں۔ سوناکشی سنہا 2 جون 1987 میں پیدا ہوئیں۔ سوناکشی نے اداکاری کا آغاز 2010 میں انتہائی کامیاب بالی ووڈ فلم دبنگ میں مرکزی کردار ادا کر کے کیا، جس کے بعد سوناکشی سنہا بیسٹ فلم فیئر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ پرکشش اور باصلاحیت اداکارہ سوناکشی سنہا نے بعد میں کئی کامیاب فلموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی مشہور فلموں میں دبنگ، جوکر، سن آف سردار، دبنگ 2، لٹیرے، باس اور تیور شامل ہیں۔ وقت بوقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے سلمان خان اور سوناکشی سنہا کی خفیہ شادی سے متعلق خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، تو اس کے حوالے سے سوناکشی سنہا اور سلمان خان کی خفیہ شادی کی خبریں وائرل ہوئی، تاہم ان کے درمیان کبھی رومانس کی خبریں سوشل میڈیا یا کسی بھی میڈیا پر ہم نے نہیں دیکھی۔ سوناکشی سنہا اور سلمان خان کے متعدد فلموں میں ایک ساتھ کام بھی کیا ہے، تاہم اس کے باوجود ان کے درمیان تعلقات کی چہمگویاں کبھی نہیں رہی۔ ہاں، آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ سوناکشی سنہا کی عمر اس وقت 2024 میں 36 سال ہے، جبکہ سلمان خان 60 سال کے قریب ہے۔ البتہ سلمان خان کی کترینہ کیف سمیت دیگر اداکاروں کے ساتھ تعلقات کی خبریں آمنے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان خان اور سوناکشی سنہا ابھی تک دونوں کنوارے ہیں۔ ان کے حوالے سے شادی کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور انہوں نے خود اس بات کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی خفیہ شادی نہیں کی۔ حال ہی میں جب بھارتی میڈیا میں سوناکشی سنہا اور سلمان خان کی خفیہ شادی کی خبریں وائرل ہوئیں تو اداکارہ نے بھی اس پر خاموشی توڑ کر وضاحت کر دی۔ شوبز سوشل میڈیا پیج بالی ووڈ ٹشن نے سلمان خان اور سوناکشی سنہا کی ایک تصویر وائرل کی تھی، جس میں لکھا تھا کہ ان دونوں نے خفیہ شادی کر لی ہے۔ مذکورہ پوسٹ پر سوناکشی سنہا نے کمنٹس کرتے ہوئے شوبز پیج کو بتایا کہ کیا وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ مذکورہ تصویر جعلی ہے اور اسے ایڈٹ کیا گیا ہے۔ اداکارہ نے شوبز پیج کو کہا کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ سلمان خان اور سوناکشی سنہا کی مذکورہ تصویر ایڈٹ شدہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوناکشی سنہا کے کمنٹس کو ہزاروں افراد نے لائک کیا اور ان کے جواب سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ لوگوں کو جعلی خبروں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔